نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی ایک بری عادت کو بیان کیا جو ان کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ لوگ گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کو عار اور شرم کی بات محسوس کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کیا کرتے تھے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد وہ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی لڑکی کے باپ بنے۔ اسی کی ان کے اس عمل کو قرآن کریم کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جائے تو ان کے چہرے پورے دن سیاہ و کالے رہتے ہیں، یعنی غیظ اور غضب سے، غصے سے اور غم سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور بد رونق ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں، یعنی وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ وہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے، لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو دل ہی دل میں وہ گھٹ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اور وہ اپنے لوگوں سے، قوم سے چھپے چھپے پھرتے ہیں اس بات سے کہ اگر کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی تمہارے یہاں پیدائش ہونے والی تھی تو کیا پیدا ہوا گھر میں، تو ان کو یہ بات کہنے میں بڑی بے عزتی محسوس ہوتی تھی کہ وہ کسی سے یہ کہیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ ان کو کہنا نہ پڑے، کوئی ان سے پوچھ نہ لے، کہ وہ ان کو کسی کو بتانا نہ پڑے۔ اس وجہ سے وہ لوگوں سے چھپے چھپے پھرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی پوچھ نہ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پیدا ہوا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به وہ لوگوں سے چھپے چھپے پھرا کرتے تھے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہوا کرتے تھے، یا تو یہ کہ اس لڑکی کو اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے پاس رہنے دیں، یا یہ کہ اس لڑکی کو لے جا کر وہ زمین میں زندہ دفن کر دیں۔ اب جو اس وقت کے کچھ شریف طبیعت ہوا کرتے تھے، جن کے اندر کچھ شرافت ہوتی تھی، یا جو وہ لوگ باہمت ہوا کرتے تھے، وہ لوگ تو اس ذلت کو برداشت کرتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ رہنے دیتے تھے، ورنہ جو کم ہمت ہوتے تھے اور جن کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ لوگ اس لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے آ کر ان کی اس رسم کو ختم کرا اور اس عورت کے حقوق کو بیان کیا اور عورت کے مقام مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پالا پوسا اور وقت ہونے پر اس کا اچھے گھرانے سے رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹی والوں کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ ایک نے سوال کیا اللہ کے رسول کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس میں بیٹی کا قصور ہے نہ اس میں ماں کا قصور ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہے، مبارک عورت ہے جس کے پہلے حمل سے، پہلی پیدائش میں جس کی بیٹی پیدا ہو، اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا ہے، بابرکت کہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ان کو تو چاہیے کہ اور زیادہ خوشی کا اظہار کریں، اس لیے کہ تاکہ زمانے جاہلیت کی اس رسم کی مخالفت ہو سکے اور دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ مذہب اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی ہے اور مذہب اسلام نے عورت کے جتنے حقوق بیان کیے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت کے اتنے حقوق کو بیان کیے ہوں اور جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہو۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔